بڑی جنگیں ان میں ابھرتی تھیں، لیکن ان کی عداوتوں اور دشمنیوں کے باوجود، سب کچھ کے باوجود، ان زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر بھی یہ احترام محرم الحرام کا بھی تھا اور ان 4 مبارک مہینوں کا احترام تھا۔ وہ لوگ بھی سارا سال جنگ و جدال کرتے، تلوار نیاموں سے پیر رکھتے تھے، لڑائی اور جھگڑے ہوتے رہتے تھے، لیکن جب محرم الحرام کا مہینہ آ جاتا، جب یہ 4 مہینے آ جاتے محترم، تو اس وقت ان کی جنگ بند ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے ہاں بھی اس مہینوں کو یہ عظمت تھی۔ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کا عزت اور احترام اللہ کریم نے اس کو ابتدا ہی سے عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کی عزت اور احترام، اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا روزہ رکھیں، 10 محرم کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے بعد علم ہوا کہ یہود اور نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ بھی کیا وجہ ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے، اور اسی 10 محرم کو ہمیں فرعون کے شکنجے سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم پر شکرانے کے طور پر یہ روزہ فرض ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے اور ہم بھی رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے۔ آج تم اگر روزہ رکھتے ہو تو ہم مسلمان زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس مہینے کو عزت اور احترام کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ، آپ کے مبارک ارشاد کے ساتھ، نہ کہ ہم نے اس کے اندر غموں کا اظہار کرنا ہے، غمیوں میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے آپ کے اوپر شدائد اور سختیاں اور تکلیفیں وہ اپنے اوپر ڈالیں۔ نہیں، اللہ کریم نے اس کو عزت اور احترام اس لیے عطا نہیں فرمایا کہ ہم کسی کی شہادت کے اوپر غم کا اظہار کرتے رہیں۔ نہیں، آپ نے فرمایا تم روزہ رکھو۔ بنی اسرائیل 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو تم 10 کے ساتھ ساتھ دوسرا روزہ بھی ساتھ ملاؤ، تاکہ ہماری مشابہت یہود و نصارہ کے ساتھ نہ ہو۔ وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 10 کے ساتھ دوسرا روزہ بھی رکھیں، نامی کو ساتھ ملا لیں یا 11ویں کو ساتھ ملا کر ہم 2 روزے رکھیں گے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو اور اس مہینے کا عزت اور احترام بھی برقرار رہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور روزہ رکھا جائے، اور آج ہم اس مہینے کا عزت اور احترام مناتے ہیں مٹھائیوں کی تقسیم کے ساتھ، کھیرنیوں کی تقسیم کے ساتھ، دوسرے طریقوں کے ساتھ۔ جس طرح وہ لوگ جو غم حسین منا رہے ہیں، وہ جس طرح نیازات چڑھائے ہوئے ہیں اور منتیں چڑھاتے ہیں، آج ہم مسلمانوں نے بھی انہی کی مشابہت کے اندر یہی چیزیں اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا، مشابہت کیا ہے؟ لباس کے اندر اس کی مشابہت ہے، شکل و شباہت کے اندر اس کی مشابہت کرتا ہے، یا کردار کے لحاظ سے اس کی مشابہت کرتا ہے، وہ بھی چڑھاوے چڑھائے اور میں بھی چڑھاوے چڑھاؤں، تو پھر میری مشابہت اسی کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے میرے دو بھائی اور دوستوں، اس طرح کے طریقے اختیار نہ کریں جو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، جو اسلام کی تعلیم نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ ہو۔ ہم یہ احترام کے مہینے ایسے گزاریں جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے خرافات ہیں جو ان لوگوں کے مشابہت کے اندر ہم لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں۔
وہ تو نظر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیاز حسین کر لیتے ہیں، اور ہمارے نام نہاد مسلمان اور بے سمجھ بے شعوری کے اندر وہ یوں کر لیتے ہیں کہ یار نظر اللہ اور نیاز حسین، ہماری کیا ہے؟ نظر اللہ ہے، نیاز حسین ہے۔ سراسر تو ہماری نیاز حسین نہیں ہے، منت حسین نہیں ہے، نظر اللہ کی ہے، نیاز حسین کی ہے۔ اس لیے ان کے پکوان، ان کے چڑھاوے تو حرام ہیں، لیکن ہمارے یہ حلال ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جس طرح نظر حسین اور نیاز حسین یہ غیر اللہ کی حرام ہے، اسی طرح اگر نظر اللہ اور نیاز حسین ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر یوں بھی نہ ہو، نظر اللہ بھی اور نیاز حسین اس طریقے سے نہیں، بلکہ جی ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہے سب کچھ اللہ کے لیے، اور ہم ایصال ثواب کے لیے، شہداء کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، کوئی مٹھائیاں، کوئی کھیرنیاں، کوئی حلیم تقسیم کر رہا ہے، تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت آتی ہے، مشابہت سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے خرافات ہر مقام کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر ہماری جانوں میں، ہمارے رگ و ریشے کے اندر اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ قطعاً ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسری چیز، آج ہم مستقلاً آج سے سورۃ کہف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ کہف مبارکہ 15ویں سپارے کی یہ دوسری سورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق، ترمذی شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ کہف کے 10 ابتدائی آیات صبح کو تلاوت کرے، 10 ابتدائی آیات، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ کے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ دجال کے فتنہ سے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں تجھ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کریم ان آیات کی تلاوت سے اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک روایت حضرت ابو الدرداء کی یہ بھی ہے کہ 10 ابتدائی آیات اور 10 اس کی آخری آیات دونوں تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ پاؤں سے لے کر سر تک اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا۔ اور جو شخص جمعہ کے دن پوری سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، پوری سورۃ کہف پڑھتا ہے، جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو ایسا نور عطا فرمائے گا جو پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے روشنی کا باعث ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سورۃ کہف پڑھنی چاہیے، اس کی پورے قرآن مبارک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے ہم قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں۔ اصل تو قرآن پاک کی تعلیم ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ اگر ترجمے تفسیر کے ساتھ ہم نہیں پڑھ سکتے تو پھر قرآن پاک کی صرف تلاوت بھی اور قرآن مبارک کے الفاظ کو پڑھنا، معنی اور مطلب کا پتہ نہ بھی ہو، تب بھی اللہ کریم ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایسے ایسے تمام صورتوں کے اپنے اپنے فضائل بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔
ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر رب کریم کی توحید کی صدا لگائی، اللہ کریم کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا، تو مشرکین نے قسم قسم کے آپ کے ساتھ طعن و تشنیع بھی کیے، سختیاں بھی کی، مقابلے بھی کیے، مجادلے بھی کیے، اور ایمان والوں کو قسم قسم کے آزمائشوں کے اندر مبتلا بھی کیا، اسلام سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب کسی طریقے سے وہ کامیاب نہ ہو سکے تو مجبور اور لاچار ہوئے